اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کی فضیلت اور اس کے 10 بڑے فائدے شیئر کروں گا۔ یہ سورت کل 3 آیات پر مشتمل ہے جو بہت آسانی سے سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا عمل بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب ہے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کے طعنہ دینا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں حوض کوثر سے نواز دیا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں حوض کوثر کا ذکر کیا ہے۔ حوض کوثر دراصل جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو اس نہر کے پانی سے سیراب کریں گے، اور وہ لوگ جو نیک ہوں گے ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہوگا۔ جو بھی اس نہر کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پیارے دوستو، سورہ کوثر پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن آج میں آپ سے اس ویڈیو میں اس کے 10 بڑے فائدے شیئر کروں گا، اس لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کے 10 کون سے بڑے فائدے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے فوائد سن لیں، پھر اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے کہ یہ سورت آپ کو دشمنوں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اور جو تیسرا فائدہ ہے کہ اگر کوئی اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کا جو چوتھا فائدہ ہے کہ اگر کسی کو رات بھر بے چینی بے سکونی رہتی ہو اور رات بھر نیند نہیں آتی اور ساری رات دل گھبراتا ہے، تو انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت سے آپ ساری رات سکون سے سوئیں گے اور جو بھی بے چینی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا جو 5واں فائدہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی اور ہر جائز مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روحانی طاقت عطا کرے گا جس سے کسی بھی اسیر، جادو، جنات سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس کا جو 7واں فائدہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو وہ انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہے تو آپ اس کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ناراضگی اور نفرت محبت میں بدل جائے، تو اس سورت کی تلاوت سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کا 9واں فائدہ یہ ہے
کہ اس سورت کی تلاوت سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اس سورت کی تلاوت سے یہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو صرف میں نے آپ کو اس سورت کے 10 بڑے فائدے بتائے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، جن کو اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو شاید مکمل نہ ہو سکیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس سورت کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے تو آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے عمل کو کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹ باکس میں بھی درود پاک کو لازمی شیئر کر دیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو بھی درود پاک پڑھے گا اس کا اجر و ثواب سب کو ملے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ، جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر آپ بسم اللہ کے بغیر بھی اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے، یا جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے اللہ تو بے شک رحیم ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، وہ سب کو نوازنے والا ہے، مجھے خیر و برکت والا رزق عطا فرما، میری ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور فرما دے، یا باری تعالیٰ تو رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔